یہ اگر ہم کوئی ریکارڈ مینٹین کرنے جا رہے ہیں تو چلیے 150 سال، اس سے آگے بھی کوئی تک نہیں ہے، توقع بھی نہیں ہے۔ جہاں پر 100 میکسیمم 150 سال رہنا ہے، اس کے لیے تو ہم ساری زندگی کولو کا بیل بنے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی زندگی پر نظر ڈال لیجیے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ذرا حساب کتاب کر لیجئے کہ اپنی زندگی کے شب و روز دیکھیے، 24 گھنٹوں میں ذرا مارک کرنا شروع کر دیجئے کہ کتنا وقت ہم اس زندگی کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور کتنا وقت آخرت کے لیے لگا رہے ہیں، اور آخرت میں ہمیں کتنا رہنا ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر ہم ہمیشہ کا مفہوم سمجھ لیں تو اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کے مقابلے میں اس زندگی کی کوئی حیثیت ہے؟ 100-150 سال تو کیا، 1,00,000 2,00,000 سال ہوں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں کیا اوقات ہے اس کی؟ بلکہ یہاں پر مجھے اپنے بچے کی ایک بات یاد آئی۔ میرا چھوٹا بیٹا، اس کا نام محمد ہے، ویسے تو ماشاءاللہ سعید کاظمی تو آپ جانتے ہیں ہمارا فیملی نیم ہے، بھائین قبلہ مظہر سعید کاظمی، ابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ احمد سعید کاظمی، تو سعید کاظمی تو ہمارا فیملی نیم ہے۔ تو میرے بڑے بیٹے کا نام تو میں نے دادا کے نام پہ رکھا ہے، احمد سعید کاظمی، چھوٹا بیٹا محمد ہے۔ لیکن اب ہم چونکہ محمد نام رکھنے کے عادی نہیں ہے نا، تو اس لیے جب محمد سعید کاظمی کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں اس کا نام سعید ہے، محمد نہیں سمجھتے نا۔ بہرحال تو محمد سعید نے مجھے بتایا، مجھے کہا کہ بابا اگر کسی شخص کو ہم یہ کہیں کہ اگر تم یہ 5 منٹ کا ایک کام ہے اور مشکل کام بھی نہیں ہے، اس میں کوئی دشواری بھی نہیں ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہے، تو 5 منٹ کا ایک کام کر لو تو تمہاری یہ ساری زندگی بڑے آرام سے کٹ جائے گی۔ تو کوئی شخص ایسا ہوگا جو 5 منٹ کا کام کرنے سے گریز کرے؟ سبھی بھاگ کے کر لیں گے، یار یہ 5 منٹ کا کام ہے اور کوئی اس میں نقصان بھی نہیں ہے، کوئی مشقت بھی نہیں ہے، کوئی دشواری بھی نہیں ہے، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، تو ضرور کر لیں تاکہ ہماری زندگی سکون سے گزر جائے۔ تو میرا بچہ مجھ سے کہتا ہے کہ بابا یہ 5 منٹ کی تو ہماری اس زندگی میں پھر بھی کوئی حیثیت ہے نا، اگر آپ ریشو نکالیں تو 5 منٹ کی اس زندگی میں کچھ نہ کچھ حیثیت ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی تو کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اور ہمیں کہا گیا کہ اگر یہ زندگی تم اللہ رسول کی مرضی سے ان کے احکام کے مطابق گزار لو گے، تمہاری آخرت کی ساری زندگی بڑے آرام سے جنت میں گزر جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس پر تو ہم عمل نہیں کرتے، جبکہ اس زندگی کی اس زندگی کے مقابلے میں کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بیٹے سے کہ ہاں بیٹے آپ بتاؤ، آپ کے ذہن میں جو بات آئی بڑی خوبصورت بات ہے، تو اس کا حل کیا ہوا آپ کے ذہن میں؟ تو کہنے لگا بابا بات تو ساری یقین کی ہے، یقین اگر ہو تو ہم پھر اس زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق گزاریں گے نا۔ یہاں پہ ذرا اپنے من کو مارنا ہو، اپنی خواہشات کو لگام دینی ہو تاکہ وہ زندگی آرام سے گزر جائے۔ بات تو ہے ساری یقین کی، ہم شک اور یقین کی سرحدوں پر ساری زندگی اندھا بھینسا کھیلتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ ایک واقعہ کہیے یا لطیفہ کہیے، آپ نے آج کل تو ہر چیز سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وہ وائرل ہو جاتی ہے نا، ہو سکتا ہے آپ تک بھی یہ پہنچا ہو کہ ایک آپ جانتے ہیں کہ مسجدوں میں ہمارے جو غریب لوگ ہوتے ہیں، اللہ رحم کرے ان کی حال پہ، تو اپنا پیٹ پالنے کے لیے بعض اوقات وہ آپ کی جوتیوں کا صدقہ بھی لے لیتے ہیں مسجدوں میں آ کے۔ کسی کی ہمت ہوتی ہے تو وہ پنکھا بھی اتار لیتا ہے، کوئی صرف ٹوٹیاں اتارنے پہ اکتفا کرتے ہیں مسجدوں میں۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ کا گھر ہے تو اللہ کا مال ہے تو پھر اس کا دیا تو کھاتے ہیں نا سب، پھر کیا فرق پڑتا ہے۔ تو وہاں سے کوئی مسجد تھی تو وہاں پہ بہت جوتیاں اٹھائی جاتی تھیں، پنکھے بھی چرائے جاتے تھے، جناب ٹوٹیاں بھی کھولی جا رہی ہیں۔ تو ایک دن لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا، مسجد میں انٹر ہوئے تو سامنے برآمدے میں ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم ہر مسلمان کا یقین ہے، کوئی شک ہی نہیں۔ اب وہ بورڈ تو لگا ہوا ہے، اگر کوئی بھولا بھی ہوا تھا اس کو یاد دلا دیا اللہ کو دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی جوتیاں اٹھائی جاتی رہیں، پنکھے اتارے جاتے رہے، ٹوٹیاں کھولی جاتی رہیں۔ پھر ایک دن لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ برآمدے میں بورڈ تو اترا ہوا ہے
اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اس کی جگہ ایک اور بورڈ لگا ہوا ہے, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اب کوئی جوتی چوری نہیں ہو رہی, اب کوئی پنکھا نہیں اتر رہا, اب بلکہ نمازی کوئی اپنی چیز بھول جائے وہ بھی اٹھا کے لوگ دے آتے ہیں مسجد کے دفتر میں کہ جائیں بھئی یہ کوئی صاحب اپنا والیٹ بھول گئے ہیں, پرس بھول گئے ہیں, یہ موبائل بھول گئے ہیں, اپنی چیز بھول گئے ہیں, یہ ان کو دے دیں. تو بات تو ساری یقین کی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب رب سے اس کی رحمت مانگتے ہیں تو رحمت سے مراد جو ہم لیتے ہیں تو حقیقتاً رحمت سے مراد کیا لینا چاہیے, وہ تو میں نے کہہ دیے جی, مراد وہ چیزیں لیتے ہیں جن کا تعلق اس دنیا سے ہے. لیکن اس کا مفہوم ذرا ہمیں سمجھنا چاہیے. دیکھیے نماز تو ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے پڑھتے ہیں, نماز میں درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کا سیدھا سادہ ترجمہ اگر کیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ مولا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت بھیج, جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت بھیج. سبحان اللہ. یہ ترجمہ ہوتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ ہم مکھی پر مکھی مارنے کے عادی ہیں, ذرا اپنی عقل کو زحمت نہیں دیتے. حالانکہ رب کائنات کی طرف سے ہمیں جو بھی سبق ملتا ہے ہمارے لیے ہدایت کا کوئی پہلو ہوتا ہے اس میں. سبحان اللہ. رب کائنات نے ہم سے مثال دلوائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. حالانکہ اللہ کے نبیوں میں وہ ہستیاں بھی ہیں جو نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور جلیل القدر بادشاہ بھی ہیں. سبحان اللہ. اور سیدنا سلیمان علیہ السلام ماشاءاللہ نبوت بھی ہے, اور پھر ان کی حکومت و اقتدار کا آپ جانتے ہیں کیا کر و فر ہے, تمطراق ہے, آن بان ہے, شان و شوکت ہے, کیا جاہ و جلال ہے. اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام ہے, نبوت بھی ہے, مصر کا اقتدار بھی ہے. سبحان اللہ. تو ایسے کتنے نبی ہیں جو نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں, لیکن اللہ نے کسی ایسے نبی کی مثال نہیں دلوائی جو نبی بھی ہے بادشاہ بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دلوائی. سبحان اللہ. 1,00,000 یا 2,24,000 پیغمبر آئے, باقی تمام نبیوں کی بجائے صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال دلوائی. کوئی وجہ تو ہوگی نا یار. سبحان اللہ. ہم نے اس پر کبھی غور کرنے کی زحمتی گوارا نہیں کی. بس وہ ایک بات آ گئی, ہم مکھی پہ مکھی مارتے گئے, پڑھتے گئے, کبھی غور نہیں کیا آخر اس میں حکمت کیا ہے. اس میں رب کائنات نے ہمیں بتایا کہ اے میرے بندو, اگر میری رحمت اقتدار ہوتا, حکومت, بادشاہت, کر و فر, تمطراق, آن بان, شان و شوکت, جاہ و جلال, یہ کر و فر, یہ تمام چیزیں اگر یہ میری رحمت ہوتی تو میں پھر ان نبیوں کی مثال دلواتا جو بادشاہ بھی ہیں, لیکن ان کی مثال نہیں دلوائی, حضرت ابراہیم کی مثال دلوائی. کیا وجہ ہے؟ بلکہ یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ لیں تو ذرا اور دلچسپی رہے گی. سبحان اللہ. بھائی نبوت کے رحمت ہونے میں کوئی شبہ ہے نہیں, ظاہر نبوت تو رحمت ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی, دوسرے فرزند سیدنا اسحاق علیہ السلام وہ بھی تو حضرت ابراہیم کے فرزند ہیں, سبحان وہ اللہ. بھی اللہ کے نبی. پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام, آپ جانتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل, یعنی جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں. سبحان اللہ. اور حضرت یعقوب پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو آپ سوچیے حضرت ابراہیم کی آل میں کتنے نبی آئے ہیں, اور پھر اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب ابو الانبیاء بھی ہے. اب ان کی آل میں اتنے نبی آئے. اب یہ بتائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں کوئی ایک نبی بھی آ سکتا ہے؟ آ ہی نہیں سکتا. محال ہے نا. آقا کریم کی آمد کے بعد اب در نبوت بند ہو گیا, اب کوئی نیا نبی نہیں آئے. اب آقا کریم کی آل میں نبی آ ہی نہیں سکتا, اس کا آنا محال ہے.
اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل میں اتنے بے شمار نبی آئے، اور ہمیں کہا گیا کہ جی ہم دعا مانگے، رب کی بارگاہ میں التجا کریں، مولا جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت کی، اسی طرح ہمارے نبی اور ان کی آل پر بھی رحمت بھیج۔